اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی مدد جنگ بدر میں بھی ہوئی. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذل. تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے. 2 تلواریں اور 70 گھوڑے اور بعض کے ہاتھوں میں تو درخت کی ٹہنیاں تھی. اور یہ 1000 کے مقابلے میں 313 خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کی جب نظر پڑی نا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. موت نظر آ رہی تھی. اب سوچیے اس وقت کیا حال ہوتا ہے. لیکن اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی. آپ نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا. آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑائی کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں, زریں پہنی ہوئی ہیں, خود پہنے ہوئے ہیں, تلواریں ہاتھ میں ہیں, نیزے ہیں, گرز ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی. چنانچہ وہ جو رات بدر کی تھی نا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے تہجد کے بعد دعا مانگی. حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ اللهم انی انشدک عہدک ووعدک. اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہوا نا میں مدد کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. اے اللہ اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دیں تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. مرضی تو آپ ہی کی چلنی ہے نا. فاخذ ابو بکر بیدہ. جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا تو صدیق اکبر آگے بڑھے, نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا فقال حسبک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے. فقد الحاق علی ربک. آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی. کیا عجیب دعا مانگی آپ. یعنی ابو بکر صدیق لانوں کو یقین آ گیا اب اللہ کی مدد اتر کر رہے گی. اور واقعی ایسا ہوا کہ دن ہوا سیہزم الجمع ویولون الدبر. وہ جماعت شکست کھا گئی, پیٹ پھیر کر بھاگی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس وقت اپنی مدد سے فتح عطا فرمائی. شاہنامہ اسلام لکھا ہے حفیظ جالندری نے, نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے. اس میں جب صحابہ نبی علیہ السلام کی معیت میں میدان بدر میں پہنچے نا تو وہاں کے پہاڑ کی کیا حالت تھی انہوں نے ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے. خشک پہاڑ تھے. لکھتے ہیں یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر. یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے, رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے,
ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بستی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، تیرے محبوب کے پیارے قدم اسحاق پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جائے، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جائے۔ پہاڑ بھی گویا یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے کہ میرے پاس تو خشکی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ رب العزت نے اگلے دن بارش عطا فرما دی۔ تو دیکھیے بدر کے پہاڑوں کا کیا حال ہے، پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو اتارا، اگر اللہ رب العزت وہاں پہنچائے دیکھنے والا دیکھے تو عجیب منظر بنتا ہے، ایک پہاڑ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، ایک پہاڑ جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کھلی جگہ جس کی طرف قریش مکہ تھے، ان کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ کامیابی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی۔ تو آج ہم اگر اللہ رب العزت کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد پر بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے اپنے انبیاء کی اور ایمان والے صحابہ کی مدد کی۔